السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بظاہر آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، مگر میرا ذہن ابھی تک شہنیلا میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اسے دور ہوئے مجھے 1 سال گزر گیا تھا، مگر میں ابھی تک اسے نہیں بھلا پایا تھا۔ اس کی یادیں، اس کی باتیں ہر وقت ہی میرے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں۔ میں خود کو ان سب سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن میری تمام کوششیں ہی بیکار جاتی تھیں، کیونکہ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، اور سچی محبت کبھی بھی بھلائی نہیں جاتی اور نہ ہی کوئی اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ اچانک ہی میرا دوست میرے پاس آیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی میں اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے کندھوں سے پکڑ کر ہلانے لگا اور کہنے لگا، مہربانی کر کے ہوش کی دنیا میں آ جاؤ، میں تمہیں سے بات کر رہا ہوں۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تم نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ ہر وقت ہی گہری سوچوں میں ڈوبے رہتے ہو۔ ارے ایسا کون سا روگ ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے شہنیلا کے بارے میں دوبارہ بتاتا، اس نے میرے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے کہنے لگا، مجھے پتا ہے تیری پہلی بیوی تجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور تجھے اپنی پہلی بیوی کے جانے کا بہت دکھ ہے، لیکن مہربانی کرو یہ دکھ اپنے گھر رکھ کر آیا کرو، گھر جا کر دوبارہ سے اسے اپنا لیا کرو، لیکن یہاں پر اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو۔ بہت سارے لوگ تمہارا مذاق بنا رہے ہیں، کولیگز تمہیں دیکھ کر ہنستے ہیں، یہاں تک کہ باس بھی تمہاری حالت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ تو مجھے مذاق میں کہہ رہے تھے کہ آج تمہیں اچھا خاصا سبق سکھائیں گے۔ وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا مذاق کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مہربانی کرو ان چیزوں کی طرف دھیان دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے سامنے تم ایک مذاق بن کر رہ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ میری آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے۔ میری بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہ جلدی سے میرے پاس بیٹھا اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، زندگی ایک شخص کے چلے جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ تمہاری زندگی میں تمہاری دوسری بیوی آ گئی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی دوسری بیوی کا دھیان رکھو، اس کے بارے میں سوچو، اس کو تم نے کیسے خوش کرنا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری بیوی تم سے کتنی محبت کرتی ہے اور تمہاری ایک نظر کرم کی منتظر رہتی ہے۔ تم اس کو توجہ دو اور محبت دینا شروع کرو، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میرا دوست مجھے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی تلقین کر رہا تھا، جبکہ میرے لیے یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ جب تک میں شہنیلا کو بھلا نہیں لیتا تب تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس بات کا اعتراف میں نہ جانے کتنی بار خود سے کر چکا تھا۔ کافی دیر تک بیٹھا دوست کی باتیں سنتا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری تقریر سنوں، میں نے گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں سامان سمیٹنے لگا، جبکہ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہنے لگا، ایک تو میں تمہارا درد بانٹ رہا ہوں، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دوسرا تم مجھے ہی نخرے دکھا رہے ہو۔ بیٹا، میں تمہیں اس دن پوچھوں گا جس دن تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا جس سے تم اپنے دل کا حال بیان کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ مجھے اس کی عادت کے بارے میں اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہی ڈرامہ لگاتا تھا، یہ کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ سامان سمیٹنے کے بعد میں گھر کے لیے نکل آیا۔ میرا دل بہت تیزی سے گھبرا رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے کل ہی ایک آدمی کے ذریعے شہنیلا کے بارے میں پتہ لگایا تھا۔ اس آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ شہنیلا اس وقت بالکل بھی ٹھیک حالت میں نہیں ہے۔ اس کے شوہر بہت ظالم ہے، وہ اس پر بہت ظلم کرتا ہے۔ ابھی کل ہی اس نے شہنیلا کو مار کر گھر سے باہر نکال دی، لیکن وہ تو شکر ہے کہ شہنیلا کی ساس اچھی ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتی ہے،
ورنہ اگر اس کی ساس بھی ظالم ہوتی تو شاید شہنیلا 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکتی۔ اس آدمی کی بات سن کر میری آنکھیں دوبارہ سے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ مجھے شہنیلا کی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس نے اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو ٹھیک تھا، وہ مجھ سے طلاق لے لیتی، اپنے گھر چلی جاتی، لیکن کم از کم وہ یوں ایک ظالم انسان کے ہتھے چڑھ کر اپنی زندگی تو برباد نہ کرتی۔ اس نے اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی کی بہت بڑی سزا مل رہی تھی، اور اس کا سب سے زیادہ دکھ مجھے ہی ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی بیوی کی کال آ گئی۔ کال اٹھائی تو انتہائی غصے سے کہنے لگی، آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے ابھی اس عورت کے بارے میں بھول جائیں۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے کے لیے حیران ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اب کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں ایک بہت ہی نرم دل کا مالک تھا، کسی کی بھی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تکلیف پر بھی میں تڑپ اٹھتا تھا، اور پھر یہ تو میری بیوی تھی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ اس کی تکلیف پر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو، پہلے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ نے دوبارہ سے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں راتوں کو گھنٹوں تک اس بارے میں سوچتی رہتی ہوں اور خود کو ذہنی تکلیف دیتی رہتی ہوں، مگر آپ ہیں کہ جسے میرا خیال نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا کہ اگر تم اس ذہنی تکلیف سے دور رہنا چاہتی ہو تو تمہیں سب سے پہلے میرے معاملات سے دور ہونا پڑے گا۔ اب کی بار وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور کہنے لگی، میں کیسے آپ کے معاملات سے دور رہ سکتی ہوں؟ آپ میرے شوہر ہیں، میرا آپ پر پورا حق ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں پر جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، میرے لیے سب کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب کی بار میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بولا تو میری آواز خود بخود ہی تلخ ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اگر تم ساری زندگی تکلیفیں گزارنا چاہتی ہو تو میرے معاملات میں دخل اندازی کرتی رہو، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تم ایک پرسکون زندگی گزارو تو میرے معاملات سے باہر نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی۔ اس عورت کو میں سمجھا کر تھک گیا تھا، مگر یہ عورت میری ایک بھی بات نہیں سنتی تھی۔ یہ جب مجھ سے شادی کرنے کے لیے ضد کر رہی تھی تب میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں یہ بات سمجھائی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اسے نہیں بھلا پایا۔ شاید میں تمہیں اس طرح کا پیار نہ دے سکوں جو تمہارا حق ہے۔ میری بات سن کر اس نے نہایت ہی عاجزی سے کہا تھا کہ مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ تب وہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی اور اس کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جائے گی۔ جس دن میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی تھی اس سے اگلے دن ہی وہ میرے پاس چلی آئی تھی اور اپنی محبت کا پیغام مجھے سنا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بہت ہی حیران ہوا تھا۔ سب سے زیادہ حیرانی مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ اس نے ایک دن بھی انتظار نہیں کیا تھا، وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ دراصل وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی پسند کرتی تھی اور اس بارے میں مجھے بہت اچھی طرح سے پتا تھا، مگر میں ہر بار ہی اس حقیقت سے نظریں چراتا تھا کیونکہ میں اپنا دل کسی اور کو دے چکا تھا اور میں اس معاملے میں بے ایمانی ہرگز نہیں کرتا تھا۔ اور پھر یہ عورت میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ خالہ نے بہت ضد کی تھی، انہوں نے میرے گھر آ کر بہت واویلا مچایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنا لو، ورنہ میری بیٹی تمہارے گھر میں اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے گی۔ خالہ کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔
مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی مجھے اتنا چاہتی ہیں۔ جب میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں بھی آنسوؤں بھری آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دراصل اماں نے پہلے بھی میرے سامنے میری خالہ کی بیٹی کا نام ہی رکھا تھا، لیکن اماں کی بات سن کر میں ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے انہیں بہت اچھی طرح سے بتایا ہوا تھا کہ میں اپنی پھپھو کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اماں بھی اسی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں پھر انہوں نے خالہ کو کیا کہا کہ خالہ بھی کچھ نہ بولی، لیکن اب وہ تینوں ہی میدان میں اتر آئی تھی اور مجھے بس کسی طرح سے اس شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا، لیکن یہ شادی میرے لیے بہت ہی بری ثابت ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اس کے قریب جاتا تھا میرے ذہن میں میری پہلی بیوی کا چہرہ گھومنے لگتا تھا۔ نہ تو اسے توجہ دے پا رہا تھا، نہ ہی اسے محبت دے پا رہا تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ اس سب معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں ہر وقت مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور مجھے سمجھاتی رہتی، مگر کوئی بھی بات میرے ذہن میں نہیں لگتی تھی اور نہ ہی کوئی بات مجھ پر اثر کرتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکا ہوں۔ ابھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں نے بہت برا سلوک کیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ مجھے اس معصوم عورت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے۔ اس نے نہ صرف میری ماں کو سنبھالا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری بھی تمام ضروریات کو پورا کر رہی ہے۔ کم از کم مجھے اس کے ساتھ اپنا رویہ تو اچھا رکھنا چاہیے۔ آخر اس کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے۔ میں نے اس وقت یہ بھی سوچا کہ اگر میں شہنیلا کو نہیں بھول سکتا تو کم از کم اپنی بیوی کے سامنے اس کا نام تو لینا چھوڑ ہی سکتا ہوں۔ اب ہمیں اپنی بیوی کے سامنے دوبارہ کبھی بھی شہنیلا کا نام نہیں لوں گا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کسی سے پتہ لگوانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ میری بیوی مجھ پر بہت کڑی نظر رکھتی ہے۔ میں کہاں پر جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، کس سے کیا بات کرتا ہوں، اس سب کے بارے میں اسے پتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ سب بتانے والا کون ہے، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں دلچسپی تھی۔ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ سڑک کے کنارے پر بہت زیادہ رش دکھائی دیا۔ یہ رش دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ جلدی سے گاڑی سے اترا، کیونکہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ شاید وہاں پر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کا جمگٹا کھڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ زخمی کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر چلا جاؤں گا، یوں اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تھوڑا قریب ہی پہنچا کہ مجھے بولی لگانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ قدرے سنسان سڑک تھی، اس پر بہت کم لوگ ہی آتے جاتے تھے، کیونکہ یہ آصف زدہ بھی مشہور تھی۔ آج میں کچھ زیادہ ہی پریشان تھا، سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کب میں اس سڑک پر آ نکلا۔ اچانک ہی مجھے ایک مرد کی آواز سنائی دی، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں 60 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی رقم سن کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ میں تیزی سے آگے گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ جب اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر قریب کھڑا شخص مجھے سہارا نہ دیتا تو شاید میں زمین پر ہی گر جاتا۔ وہاں پر شہنیلا۔ میں میٹرک میں تھا جب پہلی بار میں شہنیلا کے گھر گیا، چونکہ میں اپنی زندگی کے 15 سال گاؤں میں گزارے تھے۔ گاؤں سے ہی میں نے میٹرک کیا تھا، لیکن پھر ابا کا کاروبار یکدم ہی چمک اٹھا اور ہم لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ جیسے ہی ہاتھوں میں پیسے آئے تو ابا نے سب سے پہلے علاقہ بدلنے کے بارے میں سوچا۔ میرے ابا کو شروع سے ہی اچھے علاقے میں گھر لینے کا شوق تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ انہیں شروع سے ہی امیر ہونے کا شوق تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔
ابا ہر وقت ہی پیسوں کی باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن ابا کی ایک عادت تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی، وہ یہ تھی کہ ابا کنجوس نہیں تھے۔ جو بھی انسان ابا سے پیسے مانگتا تو ابا اسے پیسے نکال کر دے دیتے تھے۔ ابا کی ایک ہی خواہش تھی کہ کوئی بھی انسان ان کے گھر سے پیسوں کے معاملے میں خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اسی وجہ سے ابا دن رات محنت کرتے تھے۔ نہ صرف وہ ایک سرکاری نوکری کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جب وہ کاروبار چمک اٹھا تو ہم لاکھوں میں کھیلنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا شمار کروڑ پتی لوگوں میں ہونے لگا۔ سب سے پہلے ہم نے علاقہ تبدیل کیا اور ایک اچھے علاقے میں جا کر گھر لے لیا۔ اس علاقے میں میری پھپھو کا بھی گھر تھا۔ وہ بھی ایک امیر شخص کی بیوی تھی اور عیاشی بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھپھو نے کبھی بھی ہمارے گھر آنا گوارا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہم سے ہماری خیریت پوچھی تھی۔ مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ ہماری ایک پھپھو بھی ہے جو ابا کی سب سے چھوٹی بہن ہے۔ جب میں امی سے اس بارے میں پوچھتا کہ وہ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی تو امی ہر بار ہی میری بات ٹال جاتی۔ بعد میں جا کر مجھے سمجھ لگی تھی کہ ہم غریب لوگ تھے، اسی وجہ سے وہ ہمیں منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے۔ امی نے اس سب کے بارے میں مجھے اس وقت بتایا تھا جب ہم اچھے خاصے امیر ہو گئے تھے۔ میری خالہ کا سلوک ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ شروع سے ہی ہمارے گھر آتی تھی۔ ان کے حالات بھی ہمارے حالات سے اچھے تھے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہی میرے لیے تحائف لاتی تھی۔ جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا یا جب بھی میں اپنے امتحان میں پاس ہوتا، وہ ہمیشہ ہی میرے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تحفہ لاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے بھی ان سے محبت تھی، مگر ان کی بیٹی مجھے پسند نہیں تھی۔ ان کی بیٹی ہر وقت ہی مجھے گھورتی رہتی تھی، اور مجھے اس طرح کی چپکو قسم کی لڑکیوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں انتہائی نفرت سے اسے پیچھے دھکیل دیتا اور اسے وہاں سے چلے جانے کا کہتا۔ وہ ہمیشہ روتی ہوئی میری امی کے پاس جاتی تھی اور انہیں شکایت لگاتی تھی، مگر میں امی کو صاف صاف کہہ دیتا کہ مجھے اس لڑکی سے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ساری نوک جھوک 10 سال تک چلتی رہی۔ جب میں 15 سال کا ہو گیا تو میں اچھا خاصا سمجھدار ہو گیا تھا۔ اس دن میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر چند لمحے تو میں کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ پیاری لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اکثر امی سے یہ بات کرتا تھا کہ امی وہ کوئی پری ہے، تو میری بات سن کر امی چڑ جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی اس میں کچھ بھی اتنا خاص نہیں ہے، بس تم نے ہی اسے خاص بنایا ہوا ہے، بس تمہیں اسے اہمیت دینا چھوڑ دو، دیکھنا وہ بھی عام ہو جائے گی۔ مگر میں امی کو کیسے بتاتا کہ اب میں اسے اہمیت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تو اسے اپنے دل میں جگہ دے دی ہے، اور دل سے اسے نکالنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ جب میں امی سے اس قسم کی باتیں کرتا تو امی بہت پریشان ہو جاتی تھی اور مجھے کہتی کہ یوں اس کے پیچھے اتنے پاگل مت بنو، قسمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری قسمت میں نہ لکھی ہو۔ امی کی باتیں سن کر میں بے چین ہو جاتا تھا اور انہیں کہتا تھا خدا کے لیے امی مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں، اگر آپ مجھے حوصلہ نہیں دے سکتی تو کم از کم میرا دل بھی نہ توڑا کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے تب سے میں اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اس دن امی نے پہلی بار میرے سامنے خالہ کا نام لیا اور مجھے کہا کہ خالہ کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے کہا تھا کہ میں نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا اور نہ ہی میں نے اس سے کسی قسم کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بھی اسی وجہ سے سختی سے کہہ دیا تھا کہ مجھے وہ زہر لگتی ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہیں۔ دوبارہ کبھی بھی میرے سامنے
اس لڑکی کا نام نہ لیجیے گا۔ میری بات سن کر امی یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے روتے ہوئے کہنے لگیں، ابھی وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئی اور تم اپنی ماں سے اتنی بدتمیزی کر رہے ہو۔ جس دن وہ لڑکی اس گھر میں چلی آئی اس دن تو تم مجھے گھر سے ہی باہر نکال دو گے۔ امی کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے جلد ہی اپنے سخت رویے کا احساس ہوا۔ میں امی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، امی مجھے معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ امی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگیں، میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو بھی چاہتا ہے وہ اسے مل جائے اور میرے بیٹے کی کوئی بھی خواہش ادھوری نہ رہ سکے۔ امی کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ میری ماں باقی ماؤں کی طرح نہیں تھی جو اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی خوشیوں کو اپنی خوشیوں کی خاطر بھینٹ چڑھا دیتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ وہی کرتی تھی جس کے لیے ہم لوگوں کا دل راضی ہوتا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ دراصل ابا اس کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک شام ابا کے پاس گئی اور ان کے سامنے عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے کہنے لگی، ابا مجھے پتا ہے یہ بات آپ کو غصہ دلائے گی، مگر میں کیا کروں، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ اگر میں نے اب آواز نہ اٹھائی تو شاید میں ساری زندگی خوش نہ رہ سکوں۔ اس وقت میں بھی ابا کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس رشتے کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے پہلے بھی امی سے ایک بار اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ ہمیں یہ سارا حوصلہ بھی ہمارے والدین نے ہی دیا تھا۔ انہوں نے ہی ہمیں اتنی آزادی دی تھی کہ ہم کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ ابا نے اسے خوشی خوشی بات کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے ابا کو کہا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اب چونکہ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اسی وجہ سے وہ لڑکا اب اس گھر میں رشتہ بھجوانا چاہتا ہے۔ ابا نے بہت ہی تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس لڑکے کو کہہ دو وہ یہاں پر رشتہ لے کر چلا آئے، لیکن میں تمہیں ایک بات پہلے سے ہی بتاتا ہوں، اگر وہ لڑکا مجھے تمہارے معیار کے مطابق لگا تو میں تمہاری اس سے شادی کروں گا، لیکن اگر وہ مجھے لڑکا تمہارے مطابق نہیں لگا تو میں اس رشتے سے صاف انکار کر دوں گا اور تم دوبارہ میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آؤ گی۔ ابا کی بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور جوش سے کہنے لگی، مجھے یقین ہے ابا وہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ایک نظر ابا کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ بہت سارے لوگ میرے ابا کو یہ بات کہتے تھے کہ تم نے اپنے بچوں کو آزادی دے کر ان کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اب یہ بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، مگر میرے ابا ہمیشہ انہیں یہی بات کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کو آزادی دی ہے، لیکن وہ ایک حد تک دی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، ہم چاروں ہی بہت اچھے طریقے سے جوان ہوئے۔ ہم نے کبھی بھی کسی غلط کام میں حصہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی کبھی اپنے ماں باپ کا نام بدنام کیا۔ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی برا خیال آتا، ہمارے ذہن میں ساتھ ہی یہ بات آ جاتی تھی کہ ماں باپ نے ہم پر بھروسہ کیا ہوا ہے اور ہم ان کا یہ بھروسہ توڑ کر باقی لوگوں کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، اور یہی سوچ کر پھر ہم اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ 2 دن کے بعد وہ لڑکا میری بہن کے گھر رشتہ لے کر چلا آیا۔ وہ لڑکا ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بہت ہی زبردست فیملی تھی۔ میں بھی بہن کی ساس اسے پیار کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری بہن بھی بہت خوش تھی۔ ابا یہ سب دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا
کہ میری بیٹی کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ تب اس لڑکے نے سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کی کہ میں ہمیشہ سے ہی چاہتا تھا کہ میری بیوی اس جیسی مضبوط اور پاک عورت ہو۔ اس عورت سے میں نے یہ بات 4 سال پہلے کی تھی۔ تب اس عورت نے مجھے یہ کہا تھا کہ ابھی میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ اگر تم واقعی میں مجھ میں دلچسپی لیتے ہو تو 4 سال بعد دوبارہ سے میرے پاس آنا۔ تب تک میری پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور پھر یہ لڑکی 4 سال تک مجھ سے بالکل جدا ہو گئی۔ 4 سالوں میں ہم میں کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی ہم لوگوں میں کسی بھی قسم کی کوئی بات ہوئی، حالانکہ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں نے بیچ میں 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ مضبوط لڑکی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور پھر جب 4 سال مکمل ہوئے تو میں نے اس دن ہی فیصلہ کیا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اس لڑکی سے ہی کروں گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری نسلیں سنور جائیں۔ اپنی بہن کے کردار کے بارے میں یہ سب سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ابا بھی سینہ تان کر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ باقی ساری عورتیں بھی خوش نظر آ رہی تھیں۔ یوں بہن کی شادی بہت ہی خوش اسلوبی سے ہو گئی۔ بہن کی شادی کے بعد گھر میں اب عجیب سی بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی شادی کر لوں، کیونکہ میری بھی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور کل ہی سے میں نے اپنی نوکری پر چلے جانا تھا۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو اماں میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگیں، میں تمہیں یہی خوشخبری دینا چاہتی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا اور انہیں کہنے لگا، اماں جلدی سے بتائیں کہ مجھے کیا خوشخبری دینا چاہتی تھیں۔ مجھ سے اب ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اماں مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ کل ہی تمہاری پھپھو میرے گھر آئی تھی۔ اس نے اپنے منہ سے یہ بات کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کرنا چاہتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر چند لمحے کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے خوشی سے اماں کو گلے لگا لی۔ اماں بھی میری ان حرکتوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگیں، تم سے زیادہ پاگل انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ارے اپنی ماں کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کون کرتا ہے؟ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ پھپھو کو منانا بہت ہی مشکل کام ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی اور نہ ہی انہوں نے ہم سے کبھی کوئی مضبوط سا رشتہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ خود ہی ہمارے گھر چلی آئیں گی اور پھر یوں میرا اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ منگنی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن مجھے اپنی پھپھو کی بیٹی کی کال آئی۔ اس کی آواز سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں نے آج تک اس سے کبھی بھی بات نہیں کی تھی۔ میں نے صرف اسے 2-3 بار دیکھا ہی تھا اور ان 2-3 ملاقاتوں میں مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی جو مجھے ہمیشہ ہی اس کی طرف کھینچتی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ مستقبل کے خواب بنتا رہتا تھا۔ جب میں نے اس کی کال اٹھائی تو انتہائی سخت لہجے میں مجھے کہنے لگی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے منگنی کرنے کی؟ اپنے پھپھو کی بیٹی کی یہ بات سن کر چند لمحے کے لیے تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا یہ لہجہ مجھے بہت غصہ دلا رہا تھا، مگر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا، کیونکہ میری ماں نے مجھے عورتوں پر چلانا نہیں سکھایا تھا اور نہ ہی میں ان مردوں میں سے تھا جو اپنا غصہ کمزور عورتوں پر نکالتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے بہت تحمل سے سنی اور پھر میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے صاف الفاظ میں بات کرنا چاہو گی کہ تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے مجھے کہا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ چند لمحے تو میں پریشانی کی حالت میں کھڑا رہا۔ میں تیزی سے امی کے پاس گیا اور سوچا کہ اس بارے میں ان سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس وقت میں بھی بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ میں یہ بات کس طرح سے اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور میں اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس بات کو اپنے دل میں ہی دبا لیا اور پھر کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی۔ اگر میں چاہتا تو گھر والوں کو اس معاملے میں لا سکتا تھا، مگر میں انہیں اس وجہ سے لانے سے گھبرا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے، اور میں اس عورت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی مشکل سے تو مجھے وہ عورت حاصل ہو رہی تھی، مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ایک عورت کبھی بھی انچاہے شخص کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے میری خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر روز رات کے وقت مجھے ایک اجنبی نمبر سے کال آتی تھی، مگر میں یہ سوچ کر کال نہیں اٹھاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھپھو کے بیٹی کا نمبر ہو۔ میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں اسے کسی قسم کی بحث کرنا چاہتا تھا۔ میں اب بس جلدی سے نکاح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک رات 2 بجے کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا جب دوبارہ سے میرے نمبر پر کال آئی۔ میں نے غلطی سے وہ کال اٹھا لی۔ جب لڑکی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو چند لمحوں کے لیے میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ اپنی خالہ کی بیٹی کی آواز سن کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم رات کے وقت مجھے کال کیوں کر رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ اور خالہ کی طبیعت کیسی ہے؟ جواباً وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا اور اسے کہنے لگا، خدا کے لیے رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میرا لہجہ تلخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسے رونا آ گیا ہے، یا پھر شاید کوئی اور وجہ ہے۔ میں نے جب اس سے وجہ کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو۔ اب مجھے اس کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو، خدا کے لیے مجھ سے شادی کر لو۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اچانک ہی اس نے مجھے کہا کہ آج رات میں خودکشی کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے۔ وہ مجھے اس وقت کوئی نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بے چینی سے مجھے کہا، تم صرف ایک بار مجھ سے محبت کا اعتراف کر لو۔ تم صرف ایک بار مجھ سے کہو کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے اس سے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ نہیں کہو گے تو میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کہتا ہوں۔ اور پھر میں نے اس کے سامنے اپنی جھوٹی محبت کا اعتراف کر دیا، کیونکہ اس وقت میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے۔ جیسے ہی میں نے اعتراف کر کے فارغ ہوا، اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا سا شرمندگی کا احساس ہوا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے خود کو مطمئن کیا۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، اور پھر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی کسی اجنبی نمبر سے کال نہیں اٹھاؤں گا۔ آج بھی میں بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو اماں پریشانی سے میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے کہنے لگیں، تم نے شہنیلا کو کیا کہا ہے؟ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔
میں نے انہیں کہا کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ میری تو اس سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اماں مجھے کہنے لگیں، شہنیلا کہہ رہی ہے کہ تم اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہو۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ شہنیلا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بس ایک بار نکاح ہونے دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں میرے قریب ہی بستر پر بیٹھ گئیں اور مجھے کہنے لگیں، بیٹا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اماں کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں کہا، مجھے یقین ہے۔ نکاح کا دن آ چکا تھا۔ اس دن میں بہت ہی پرجوش تھا۔ جب نکاح پڑھانے کی باری آئی تو یکدم ہی شہنیلا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی ماں اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب شہنیلا باہر نکلی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے لال تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی تھی اور اس کی ماں اسے دوبارہ سے سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جب وہ نکاح کے لیے اعتراف کر رہی تھی تب وہ بہت ہی چبا چبا کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گی۔ اس وقت شہنیلا کی ماں نے کہا کہ میں اسی وقت اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ میں حیرت سے اماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں بھی حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اماں کو کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ابا سے پوچھا تو ابا نے بھی یہی کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہمیں حیرانگی ہو رہی تھی کہ نکاح کے دن رخصتی کی بات نہیں ہوئی تھی، پھر یہ کیوں رخصتی کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں؟ خیر جو کوئی بھی تھا، شہنیلا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کی آزمائش ابھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کمرے کا حال دیکھ کر مجھے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری تمام قیمتی پرفیوم زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کی چادر خراب تھی اور شہنیلا بستر کے ایک کونے میں عجیب و غریب حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے جذبات سے کھیلنے کی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کب کھیلا ہے؟ میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے احساسات و جذبات کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں تمہاری حقیقت کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کی رات اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ امی باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ امی سے بات کیے بغیر میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح جب واپس آیا تب بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ 1-2 ہفتوں تک وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ دن بدن قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے طلاق مانگتی رہتی تھی اور نفرت سے میری طرف دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے میں نے مجبور ہو کر اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے فوراً بعد ہی خالہ میرے گھر آ گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی۔ میں ابھی بھی شہنیلا کے بارے میں پتہ لگواتا رہتا تھا اور مجھے پتہ تھا کہ وہ اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہے۔ نہ تو وہ اپنے گھر والوں سے ملتی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ پھوپھو خود بہت پریشان تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے کہ کب اس لڑکی کو اس شخص سے محبت ہوئی۔ میں نے تو اس شخص کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ وہاں پر کوئی اور نہیں
بلکہ شہنیلا بیٹھی ہوئی تھی اور قریب ہی وہ شخص کھڑا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں تیزی سے وہاں پر گیا، شہنیلا کو اٹھایا۔ اس شخص نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں نے اسے دھمکی دی کہ یہ میری کزن ہے اور میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میری باتیں سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تمام لوگ بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ میں نے اسے کار میں جا کر بٹھایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ شہنیلا مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میری خالہ کی بیٹی نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجبور ہو کر شہنیلا سے شادی کر رہا ہوں۔ اس دن میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کے سامنے جو محبت کا جھوٹا اعتراف کیا تھا، اس کی ریکارڈنگ اس نے شہنیلا کو سنائی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ اسے ورگلاتی رہتی تھی اور میرے خلاف بدظن کرتی رہتی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف شہنیلا کو میری زندگی سے نکالنا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میری خالہ کی بیٹی نے ہی شہنیلا کو اس ظالم شخص کے حوالے کیا تھا۔ جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ میں گھر واپس گیا۔ جب اپنی بیوی سے اس کا جواب مانگا تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اسی وقت میں نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ میں کسی بھی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا جو اس طرح کی چالاکیاں جانتی ہو۔ اسے نہ صرف میری نسل تباہ ہو جاتی بلکہ میری بھی ہر جگہ بدنامی ہوتی۔ میں نے دوبارہ سے شہنیلا سے نکاح کر لیا اور وہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گھر لے لیا۔ اب میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔